बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 11 तार और मैं हूं वसीम बादामी। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां अभी जारी ही थी, बल्कि जारी हैं। ज़ाहिर है ये एक ऑन गोइंग कैलामिटी है, लेकिन कुछ बयानात ऐसे आए कि जिसने मुल्क की सियासत में भी एक सैलाब, एक तलातुम बर्पा किया। और ज़ाहिर हम सब के जहन में कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बयान दिया, उसके बाद एक नई बहस का, एक नए सिलसिले का आगाज़ हुआ। अब ये किस पस मंज़र में बयान दिया, क्यों बयान दिया, क्या था, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हो चुकी हैं, जो कि अगर हम दोबारा करेंगे तो इट वुड बी काइंड ऑफ रिपीटिशन। दैन उनमें से कुछ बातें तो होंगी आज की इस शो में भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस डिबेट को मजीद आगे ले जाने की भी कोशिश करें। मतलब एक ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है और जो कुछ नए निकात सामने आए हैं एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब के इंटरव्यू के बाद, उस पर हम बात करें। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये इख्तियार है कि वो कुछ चीजों पर अगर अमल दरामद ना हो रहा हो तो फौज को इन्वाइट करें और वो फौज से कहे कि आप ये चीजें कर दें। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है एमकेएम की तरफ से कि हम भी मार्शल लॉ को तो इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मार्शल लॉ टाइप का कोई सिस्टम हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार है कि वो फौज को बुलाकर कुछ काम करने की दावत दे सकती है, तो अगर हमने ये बयान दे दिया तो हमने क्या जुर्म किया? अगर क्या ये इतना ही सिंपलिस्टिक मामला है और ऐसा क्या है? और इस इशू पर एमक्यूएम पर भी जो कुछ तनकीद हो रही है कि अगर वो इस निजाम के इतने ही ज्यादा खिलाफ है जो कि मौजूदा निजाम प्रिवेल कर रहा है, जिसके अंदर एमक्यूएम के ही मुताबिक जागीरदार और वडेरे सरायत कर गए हैं, तो फिर एमक्यूएम इस निजाम की बेसाखी क्यों बनी हुई है? इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से एमक्यूएम का जाना पहचाना नाम, डिप्टी पार्लिमानी लीडर, बहुत ही सीनियर रहनुमा जनाब सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब कराची स्टूडियो से। जबकि हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे जनाब कैप्टन सफदर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए। एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुश आमदेद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। एक बार फिर गुफ्तगू का करते हैं बाकायदा आगाज। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, जनाब सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और लाहौर से इनफैक्ट रायविंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। कैप्टन साहब मैं आपसे आगाज करता हूं और इस डिबेट को मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि जो बातें हो चुकी हैं उनको हम रिपीट करें, जरा मजीद आगे बहस को ले जाना चाहता हूं। एक आर्ग्यूमेंट एमक्यूएम की जानिब से यह पेश किया जा रहा है कि आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी तो इख्तियार है कि वो एक मखसूस पैराए में फौज को कह सकती है कि अगर हुकूमत कुछ चीजों पर अमल नहीं कर रही तो वो फौज से कहे कि अमल करे उन चीजों पर। तो वो ये कहता है अगर फौज को ये बात कह दी तो हमने क्या गुनाह किया? हमने मार्शल लॉ तो इन्वाइट नहीं किया। यही बात अगर हमने कह दी तो हम पर इतनी तनकीद क्यों हो रही? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदामी साहब मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम के कायद जो कि जिनको अल्ताफ भाई कहते हैं, हम उनको भाई भी कहते हैं, अंकल भी कहते हैं, उन्होंने जो बात की है वो आर्टिकल 6 के पैरा 2 के नीचे फंस गए हैं। अब हम अपने अंकल जी से हाथ जोड़ के ये उनसे कहते हैं कि वो सीधा सावा करें, उन्होंने गलती कर ली है। उन्होंने एक मुकद्दस आइन जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दे रहा है, उसको तोड़ने की बात की है। अब तो न सिर्फ हम इन पे गद्दारी के जो है वो दावा करेंगे, बल्कि उलमा को कहेंगे फतवा भी दें कि ये नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आइन को तोड़ने की वो बात की है। अगर वो इस पे कौम से माफ़ी मांगते हैं तो कौम उनको माफ़ करती है, तो ये कौम का मसला है। वो बहुत दूर बैठे हैं, ताज बरतानिया के साए तले बैठे हैं। हम बतौर सियासी कौम को ये जरूर कहेंगे कि इनको माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़र्ज नमाज में भी सीधा सावा रखा है। अगर कोई शख्स आर्टिकल जो आइन के आर्टिकल का ये सहारा ले रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट अदारों को ये बता सकता है कि कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ आप जो है अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं, कहाँ आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, मगर वो भी विद द कंसेंट ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट वो कर सकता है। अच्छा। ये असल में आइन पढ़ते नहीं है। अगर इन्होंने आइन पढ़ा होता तो आर्टिकल 6 पैरा 2 अल्ताफ भाई कभी भी ऐसा बयान न देते जिससे आज वो पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ जो है नफरत की निगाह से देख रहा है। मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब को शामिल करता हूं उसमें। हैदर अब्बास रिजवी साहब, सजदा से आप अल्ताफ भाई को फोन करें, उन दिन को अल्ताफ अंकल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सजदा सहफ करें, गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। बल्कि वो तो मामला गद्दारी तो छोटी बात है, वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मामला ले गए। आप आर्टिकल, आप हंस रहे हैं और आप बाकायदा हंस रहे हैं। आप आर्टिकल 190 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 6 की सजा तो पता ही आपको। मैं क्या करूं, कैप्टन सफदर मेरे ख्याल से नौवारिद हैं पार्लियामेंट में, और शायद आइन भी इनकी नज़रों से
اس طرح نہیں گزرا ہوگا جس طرح گزرنا چاہیے. اور تو کہہ رہے ہیں آپ نے آئین نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے ہم نے آئین نہ پڑھا ہو. 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے میں اس کا جتنے آتھر ہیں ان میں سے ان کا بھی حصہ رہا ہوں. تو اگر یہ کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں آرٹیکل 6 کو اور الطاف بھائی پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں, پھانسی دلوانا چاہتے ہیں الطاف بھائی کو, تو 100 بسم اللہ کوشش کر کے دیکھیں. اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, اور آزاد عدلیہ ہے. اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 نہیں پڑھا, تو ہم نے بڑی دھیان سے پڑھا ہے آرٹیکل 6. اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے میری جو تقریر ہے پارلیمنٹ میں وہ یوٹیوب پر بھی پڑی ہے. اگر چاہیں تو کیپٹن صفدر جو ہیں وہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سسر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے قائد بھی ہیں, ان کے سسر بھی ہیں. وہ خود سب سے پہلے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر اس لیے آتا ہے کہ وہ 1981 سے لے کر 1985 تک ضیاء الحق کے مارشل لاء دور میں, ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں پنجاب کے وزیر خزانہ رہے ہیں. جس طریقے سے ان کی سیاسی تربیت کی گئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مارشل لاء کی جنرل جیلانی کی پیداوار ہیں, جنرل ضیاء کے پیروکار ہیں. آخر وقت تک وہ فرماتے رہے ہیں کہ وہ جنرل ضیاء کے جتنے بھی اقدامات ہیں نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ جنرل ضیاء کے مشن کو پورا کریں گے. یہ کھڑے ہو کر وہ ضیاء کے مزار پر یہ کہتے رہے ہیں, اور جنرل مشرف کے شکر گزار ہیں. کیونکہ جنرل مشرف کی مہربانی سے اگر یہ کتاب اٹھا کے دیکھیں, محمود شام صاحب کی جو ایڈیٹر ہیں جنگ گروپ کے, ان کی ایک کتاب ہے اپسیٹ 2008, اس میں نہ صرف نواز شریف صاحب کے معافی نامے تک چھپے ہوئے ہیں بلکہ وہ تمام کنڈیشنز چھپی ہوئی ہیں جس پر نواز شریف صاحب معافی مانگ کر اس وقت کے صدر اور اس وقت کے آمر جنرل مشرف کے آگے سجدہ سہو کر کے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے. تو اب اگر وہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غداری کے مقدمہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں, آپ فیس کریں گے. خاک دام زندہ تم بھی ہو, مرے ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے کیپٹن صفدر صاحب, کیا کیا جائے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 سے تو جب بھی آپ بات کریں گے تو پھر جواب تو یہی آئے گا نا کہ وہ نواز شریف صاحب تو نہ صرف یہ کہ حصہ رہے بلکہ کئی سالوں تک ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے رہے اور اس عزم کا اعادہ کرتے رہے کہ میں تمہارے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. تو پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں آرٹیکل 6 کے انڈر یا نہیں؟ یہ میرا بڑا معصومانہ سوال ہے آپ سے. اپنے حیدر رضوی بھائی کی بات کو ذرا کلیئر کروں گا. اس وقت انہوں نے سیاسی جنم نہیں لیا تھا جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب آزاد حیثیت سے ایم پی اے بنے تھے, اور اس کے بعد ایک جو ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت اجازت دی تھی, جمہوریت بحال ہوئی تھی, اور پھر محمد خان جنیجو اور نواز شریف کی محنتوں سے کاوشوں سے جو ہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ختم ہوا تھا. اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں ضیاء الحق کی قبر پر انہوں نے کھڑے ہو کر ضرور یہ الفاظ کہے ہیں, انہوں نے کشمیر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے اور افغانستان کی بقا کے لیے اس مشن کو ہم جاری رکھیں گے. اور اس مشن کو پھر نواز شریف نے 28 مئی کو دھماکے کر کے ثابت کیا کہ استحکام پاکستان. نواز شریف صاحب آج بھی اعلان یہ بات کہنے کو تیار ہے کہ وہ ضیاء الحق کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. صرف یہ بات نظر آ گئی کہ جی انہوں نے اس وقت کہا تھا کشمیر کا جہاد اس کی آزادی کے لیے, اور 28 مئی کو پھر اس نے ثابت کیا کہ کیا بات تھی جس کی وہی الفاظ دہرا دینا کیپٹن صاحب تھی. پھر اس نے ایک اشارہ افغانستان کی طرف بھی کیا تھا. اگر یہ میری آپ سے معصومانہ گزارش یہ ہے کہ آپ وہی الفاظ دہرا دیں. آپ پھر کہیں کہ ہم ضیاء الحق کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. کیپٹن صاحب اگر آپ کو اپنے ان الفاظ پہ شرمندگی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں آپ پھر آج یہ الفاظ دہرائیں ہمارے پروگرام میں کہ ہاں جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا اور ہم آج پھر کہتے ہیں ہم شہید ضیاء الحق کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ دہرا دیں آپ, اچھی بات ہے. مطلب نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں کشمیر کی آزادی کے لیے لڑوں گا, میں افغانستان کی جو مشن کو لے کے آگے بڑھوں گا, ٹھیک کروں گا, اور جو پاکستان کے استحکام کے لیے جو مشن شروع ہے اس کو. انہوں نے کہا تھا ضیاء کے مشن کو لے کے آگے بڑھوں گا. ان الفاظ پہ آج قائم ہے یا نہیں ہے؟ صرف اتنا بتا دیں. نہیں کہہ سکتے تھے, مگر نیلا بٹ کے مقام پر انہوں نے کہہ دیا تھا ہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم ایٹمی طاقت. لیکن اب ایٹم بم کشمیر پتہ نہیں اعلان کیا تھا. ضیاء الحق کے مشن پر نواز شریف صاحب قائم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. انہوں نے یہ کہا تھا نا, ان الفاظ پر آج اب قائم ہے یا نہیں؟ کس پہ مشن؟ ضیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں نواز شریف صاحب یا نہیں بڑھا رہے؟ انہوں نے بات کہی تو جی ضیاء الحق جو تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر آیا تھا, ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق, شرفی چیف آف آرمی
وہ ضیاء الحق کا مشن نہیں تھا, وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشن تھا کہ میں شہرا کے پاکستان کشمیر انہوں نے کہا تھا, اس کو سب نے فالو کیا. میاں صاحب نے تو ضیاء الحق کا نام لیا تھا نا, میری سوئی سے وہاں پر اٹکی ہے. میاں صاحب نے یہ نہیں کہا تھا قائد اعظم کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. میں ضیاء الحق نے بھی حصہ ڈالا تھا. نہیں, یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا مشن تھا وہی ضیاء الحق کا مشن تھا. میاں صاحب نے یہ نہیں کہا تھا قائد اعظم کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, انہوں نے کہا تھا ضیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, اس مرد مومن کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. آپ وہی الفاظ دہرا دیں تاکہ ہم بحث کو آگے لے کر چلیں. یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے کہا میں آئین توڑ دوں گا, میں 90,000 قیدی کروا دوں گا. انہوں نے کہا تھا یہ مشن جو چلا آ رہا ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر, اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے میں ایٹمی دھماکے کروں گا. یہ قائدین کا ایک دور کی سوچ ہوتی ہے, اس سے وہ بات کرتے ہیں. اس وقت آپ بات کریں جس شخص نے اس ملک کے آئین کو توڑنے کی بات کی, عوام کیا کہتی ہے, ہم ٹوٹے پھوٹے سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے کیپٹن صفدر کو بہت مشکل میں ڈال دیا, اور وہ بیچارے کیپٹن سے ریٹائر ہو گئے, شاید آگے بڑھ جاتے تو کچھ چیزیں اور سمجھ میں آ جاتی ان کی. جس ضیاء الحق کے مشن کو پورا کرنے کی بات نواز شریف صاحب نے فرمائی تھی, آج کیپٹن صفدر صاحب بھی اس کا اعادہ فرما رہے ہیں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو قائد اعظم کا مشن تھا وہی جنرل ضیاء کا مشن تھا, اور جو جنرل ضیاء کا مشن تھا وہی نواز شریف صاحب کا مشن ہے. یا اللہ, یہ کون سے مشن امپاسبلز کی بات کر رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. اور بقول ان کے وہی بات چل نکلی تو جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ میں ایک کلپ بھی دکھایا تھا. نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا, اب چونکہ بات یہ چلی نکلی ہے, ورنہ میں چاہ رہا تھا آگے بڑھتے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان کو ذرا سمجھائیں آپ. ایک کلپ دیکھ لوں, ایک کلپ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو, پھر ذرا ان کو سمجھائیں آپ. یہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. مشرف اس کو کہتا ہے, ایک کلپ دکھا دوں میں, کہتا ہے قائد اعظم کے الفاظ چینج تو نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. میں کیپٹن صاحب ایک کلپ دکھا دیں, کلپ دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے دوبارہ آتا ہوں. ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں چھوٹا سا. جنرل ضیاء الحق شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے. آپ شہید ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے. کوئی سندھ سے آیا ہے, کوئی فرنٹیئر سے آیا ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہے, اور کوئی بلوچستان سے آیا, اور خود آئے ہیں. آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی, سرکاری بسوں میں آئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ آپ خود آئے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, جس کا مزار وہ سامنے, اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا. یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے سے بنا ہوگا, اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکھی کھائیں گے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بس اب کیپٹن صاحب اگر آپ تک آواز پہنچی ہو, میری گزارش صرف یہی ہے, یہ جو الفاظ میاں صاحب نے کہے, میں نے چلا اس لیے دیا کہ پھر یہ نہ رہے کہ جناب سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا فلاں فلاں. یہ الفاظ آپ آج پھر دہرا دیں. آپ کہیں جی ہم نے صحیح کہا تھا, میں کوئی ندامت نہیں, دہرا دیں. غلامی صاحب آخری فقرہ ذرا پڑھ لیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے, زندہ رہیں گے, اور 28 مئی کو بھی انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ قوم اب وقت آ چکا ہے گھاس کھانے کا, میں دھماکے کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ذہن میں لے کے لیڈر چاہ رہا ہوتا ہے. آپ یہ بتا دیں, ضیاء الحق صاحب کو آپ شہید مانتے ہیں نا, اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ شہید ضیاء الحق نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا, یہ آپ مانتے ہیں نا, اس کو کہہ دیں. ہاں کہہ دیں, اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کہہ دیں, اس میں ایسی کیا. میں ضیاء الحق کو اس وقت تک صحیح مانتا ہوں جب تک وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا. جس دن اس نے پاکستان کا آئین توڑا وہ غلطی تھی, ایوب خان کی غلطی تھی, یحییٰ کی غلطی تھی, مشرف کا ساتھ دینے والوں کی غلطی تھی, پرویز مشرف سے ایک قاتل کو گورنر لگانے والوں کی غلطی تھی. اٹھائے 12 اکتوبر 1999 کا ریکارڈ, فاروق ستار صاحب کا وہ آپ پی ٹی وی کا ریکارڈ دکھائیں جب وہ جھنڈے جلا رہا تھا, ہمارے قائدین کی تصویریں اٹھا رہا تھا, اور مشرف زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں. کیا ضیاء الحق کی پیداوار نہیں ہے؟ آج یہ بات کر رہے ہیں, اور ان کو کس نے حق حاصل دیا؟ جس شخص کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ تاج برطانیہ کی خدمات
کہ عوض ملنے والی نیشنلٹی وہ ہمارے پاکستان کے آئین میں جواب لے لوں کی کیسے وہ بات بریک سے بھی جانا ہے. ایسے شخص کا جسٹ خاکی بھی ہم اس ملک میں دفنانے نہیں دیں گے. اب دیکھ لیں. اب آپ دیکھیے میں تو آپ کو بریک پہ جانا ہے, میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ مطلب بڑے